حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے، قوم نے حضرت سے کہا ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے سامنے کی چٹان سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی آپ نکالیں، وہ ہمارے سامنے نظروں کے سامنے بچہ جنے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ حضرت نے اللہ سے دعا کی، چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ مجھے بتاؤ کسی انسان کی عقل یہ بات مانتی ہے؟ پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلے اور گابن بھی ہو اور نظروں کے سامنے اسی وقت بچہ بھی دے، مگر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے کیا، وہ قوم ایمان لانے کے بجائے ایسی بدبخت قوم کہ اس قوم کے اندر ایک عورت جس کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں خوبصورت تھیں، اس نے یہ شرط لگائی جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا، اس کی کونچے اور ٹانگیں کاٹے گا، میری جس بیٹی سے وہ چاہے میں اس کے نکاح میں دے دوں۔ اس قوم کا بدبخت اٹھا، قدار ابن سالف، 9 بدماش اس کے ساتھ اٹھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ قرآن پڑھ کے دیکھئے نا، یہ 9 آدمی اٹھے، ان کا سرغنہ قدار ابن سالف، ان 9 کو اٹھانے والی چیز کیا تھی؟ عورت کی محبت تھی، عورت سے نکاح کی طلب تھی۔ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے گئے تو پھر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ اب کہا اب تم نہیں بچ سکتے، اب انتظار کرو، سب سے پہلے تمہارے چہرے زرد ہوں گے 1 دن تک، اس کے بعد دوسرا دن آئے گا چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرا دن آئے گا چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن کی سورج جب طلوع ہوگا تو تم میں سے کوئی ایک فرد اس دھرتی پر موجود نہیں رہے گا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صبح کے وقت دیکھا گیا، آج بھی جاؤ تبوک کے اندر، ان کی وہ عالی شان عمارتیں پتھر تراشے ہوئے، وہ محلات آج بھی بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، صحابہ کرام سے فرمایا تھا رکنا نہیں، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں سے ڈرتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ یہاں ایک قوم رہا کرتی تھی، اس قوم کی نافرمانی کی بنیاد پر اس کا کوئی فرد ایسا زندہ نہیں رہا جو اوروں کو جا کے اطلاع دے آؤ ہمارے سارے لوگ مر چکے ہیں۔